پیچھے کرنا، وہاں سے پیچھے کرنا. ہاں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفی الأرض بأبی القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب صلوات الله. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس عزاداری کو، آپ کے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آپ سب کی اس نشست کو، جتنی دیر سے آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں، اس کے ہر پل کو اور ہر لمحے کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. یہ مجالس اہل البیت علیہم السلام کی شناخت کا ذریعہ بھی ہے اور ہماری نجات کا ذریعہ بھی ہے. یہ مجالس حیوان کو انسان بنانے کا ذریعہ بھی ہے اور انسان کو شیطان کے مقابلے میں کھڑا کرنے کا ذریعہ بھی ہے. یہ مجالس عام انسانوں کو شعور دین دے کر، اللہ کا شعور دے کر، انبیاء کے پیغام سے آشنا کر کے زمانے کے ابلیسوں کے سامنے پیامبرانہ روشوں کو زندہ رکھنے کا ذریعہ دیا ہے. یہ مجالس صرف رونے کے لیے نہیں آئے بلکہ دشمن کو رلانے کے لیے بھی آئے. یہ مجالس صرف اپنا سینہ پیٹنے کے لیے نہیں آئے بلکہ اہل ایمان کے ہاتھوں کو مکہ بنا کر علی کے دشمنوں کے جبڑے پر مارنے کا ذریعہ بھی ہے. یہ مجالس شعور اور عقل کی بیداری کا ذریعہ ہے. یہ مجالس انسان کے دل کو بیدار اور نورانی کرنے کا بھی ذریعہ ہے. اس لیے ان مجالس کی قدر کیجئے جہاں پر معارف اہل البیت بیان ہے. ان مجالس کو ہمیشہ آباد رکھیے جہاں پر آپ کو عمل کے ساتھ علم اور معرفت کی طرف دعوت ملے. ان مجالس کو ہمیشہ زندہ رکھیے جہاں پر آپ کی ذہنی عیاشی نہیں بلکہ دل کو علی سے جوڑنے کا ذریعہ بن جائے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ جب مجلسیں کرتے ہیں تو یا روتے ہیں یا علی کا ذکر کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہی رونا اور یہی ذکر علی
انسان کے اندر غیرت کو زندہ کرتا ہے، انسان کے اندر حوصلے کو زندہ کرتا ہے. یہی گریہ کیوں کرتے ہیں ہم؟ مظلومیت پر. گریہ کیوں کرتے ہیں؟ ظالم سے نفرت اور مظلوم کی حمایت کا احساس ہمارے اندر زندہ ہوتا ہے، اور یہی احساس پھر ہمیں ہر ظالم کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے. یہی احساس ہر علی کے دشمن کے مقابلے میں ہمیں اپنی کربلا میں اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیتا ہے. یہی احساس ہمیں کربلائی بنا دیتا ہے. یہی احساس ہمیں میدان عمل میں اکیلے بھی رہ جائیں ہمیں ہمت بھی دیتا ہے اور حوصلہ بھی دیتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر علی کا رستہ زندہ رہتا ہے، حسین کا رستہ زندہ رہتا ہے. اس لیے نبی کریم نے فرمایا، اور یہ فرمان صرف شیعوں نے نقل نہیں کیا، اہل سنت محدثین نے نقل کیا کہ رسول کریم نے بارہا فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب کے ذکر کے ذریعے سے اپنی مجلسوں کو زینت دو. یہ زینت کیوں ہے؟ کیا اس لیے کہ علی کے فضائل سن کر ہمیں خوشی حاصل ہو؟ نہیں، صرف یہ نہیں آئے. علی کی فضیلتوں کو سن کر اگر کسی کے اندر غم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کو اپنے نسب کو چیک کروانا چاہیے. علی کا ذکر خود اس بات کی علامت ہے کہ انسان اس کو سن کر خوشی محسوس کرے تو اپنے والدین کو دعا دے. لیکن ذکر علی کی مجالس کا جو بنیادی فلسفہ ہے، زینوا بذکر علی ابن ابی طالب کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ علی شجاع تھے، علی صاحب ایمان ہی نہیں کل ایمان تھے، علی غیرت مند تھے، علی مظلوم کا ساتھی تھے، علی ظالم کے دشمن تھے، علی راتوں کے عبادت گزار تھے، علی دن کے محنت کش تھے، علی میدان کے مجاہد تھے، علی مسلح کے عبادت گزار تھے. جب علی کی ان تمام فضیلتوں سے آپ اپنے جوانوں، اپنی مخدرات، اپنی خواتین، اپنے بچوں کو آشنا کریں گے تو ہر ایک کے دل میں علی کے رستے پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوگا اور پھر علی کا رستہ زندہ ہو جائے گا. علی اپنے دور میں اکیلے تھے، علی اپنے دور میں لاکھوں مسلمانوں کے موجودگی میں اکیلے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ علی کی جو محبت آج آپ کے دلوں میں ہے اس زمانے میں ایسے زندہ نہیں ہو پائی. جب زندہ نہیں ہو پائی تو علی بھی شہید ہوئے اور علی کے بچے بھی شہید ہوئے. آج ایسا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ انہی مجالس کی وجہ سے، انہی اجتماعات کی وجہ سے، اسی شعور کی وجہ سے، اسی ادراک کی وجہ سے، اسی فہم کی وجہ سے، علی کی شناخت کی وجہ سے جتنا ایک انسان علی کو پہچانتا چلا جاتا ہے، علی کے وجود میں غرق ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو جتنا علی کے وجود میں خود کو گم کر لیتا ہے وہ اتنا زیادہ مقرب عند اللہ بنتا چلا جاتا ہے، اور جو جتنا اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہوتا چلا جاتا ہے وہ اتنا ہی انسانوں کے دل میں محبوب بنتا چلا جاتا ہے. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. صلوات کی آواز آپ کی کم ہے، ذرا اونچی آواز سے مل کر صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد.
یاد رکھیے یہ جو صلوات ہے یہ آپ کی تھکن دور کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ صلوات عبادت ہے آپ کی روح کو زندہ کرنے کے لیے، یہ صلوات آپ کو اہل البیت سے جوڑنے کا ذریعہ ہے، یہ صلوات آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، آپ کی نمازوں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، آپ کی عبادات کی قبولیت کا ذریعہ ہے، آپ کی مجالس اور میلاد کی قبولیت کا ذریعہ ہے، آپ کی حاجات کی عند اللہ قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے جب صلوات پڑھے تو پورے شعور کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور پھر اپنے وقت کے امام حجت زمان کو یاد کرتے ہوئے ان کے ظہور کی دعا کو شامل کر کے وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ کے ساتھ پڑھیے، اونچی آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اللہم صلی اللہ علیہ عزیزان گرامی، مکتب تشیع یعنی مکتب اسلام، مکتب تشیع یعنی مکتب قرآن، مکتب تشیع یعنی مکتب محمدی، مکتب تشیع یعنی مکتب انبیاء۔ کبھی بھی آپ اپنے آپ کو فرقہ نہ سمجھیں، کبھی بھی آپ اپنے آپ کو ایک مسلک نہ سمجھیں، آپ جس راہ پر گامزن ہیں، جس عقیدے پر ثابت اور استوار ہیں، جس راستے اور جن ائمہ کے آپ پیروکار ہیں، وہ وہی اسلام ہے جو انبیاء لے کر آئے، وہی اسلام ہے جو قرآن نے دیا ہے، وہی اسلام ہے جو نبی خاتم نے دیا ہے، وہی اسلام ہے جو اہل البیت نے دیا ہے۔ اہل البیت جس اسلام میں نہ ہو وہ اسلام کا کھوکھلا کوئی خول تو ہو سکتا ہے، اسلام نہیں ہو سکتا۔ اسلام بغیر اہل البیت کے ایسے ہی ہے جیسے نماز بغیر وضو کے، جیسے حج بغیر احرام کے۔ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو بغیر روح کے انجام پائے اور وہ قبول ہو۔ اسلام بھی ایک روح رکھتا ہے اور اسلام کی روح کا نام محمد و آل محمد ہے۔ اس لیے جو دین محمد و آل محمد نے آپ کو دیا ہے وہی دین ہے، فرقہ نہیں ہے، وہی دین ہے، مسلک نہیں ہے، وہی دین ہے، گروہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے 23 سالوں میں علی کا ہاتھ تھام کر ہر میدان میں، ہر مقام پر، ہر چیلنج کے سامنے علی کا ہاتھ اٹھا کر دنیا والوں کو بتایا کہ یہی حق ہے اور جو اس کے ساتھ ہے وہی حق ہے۔ اس لیے اسلام ایسا نہیں ہے کہ اسلام ایک کل ہو اور اس کا ایک جز تشیع ہو، اس کا ایک جز مکتب اہل البیت ہو، نہیں، مکتب اہل البیت ہی اسلام ہے۔ جو مکتب اہل البیت سے اپنا رخ موڑتا ہے وہ نبی سے اپنا رخ موڑتا ہے، وہ قرآن سے اپنا رخ موڑتا ہے۔ اس لیے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اپنی واپسی کے ایام میں شیعہ اور سنی دونوں روایات کے مطابق، جس کو تشیع نے بھی نقل کیا، جس کو اہل سنت نے بھی نقل کیا، کیا فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہی 2 چیزیں دین ہیں، یہی 2 چیزیں دین ہیں۔ کون سی؟ ایک قرآن اور ایک ذرا اونچی آواز سے بولیں، اہل البیت، قرآن اور اہل البیت۔ اب اگر کوئی کہے ہم اہل البیت کو مانتے ہیں تو کیا قرآن کو لوگ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ آپ کسی ہندو سے پوچھیں، ہندو قرآن نہیں مانتا، کہتا ہے نہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن جا کے وہ بدھ کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔
توجہ ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ماننا کافی نہیں ہے. کوئی شخص اگر کہے میں صرف اہل بیت کو مانتا ہوں، ماننا کافی نہیں ہے. ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا دین اہل بیت سے لیں، آپ اپنی عبادات اہل بیت کے حکم کے مطابق انجام دیں، تب وہ دین ہے، تب وہ ماننا ہے. میں اہل بیت سے پیار کا دعویٰ کروں لیکن اہل بیت کے دشمنوں کو دلوں میں بٹھا لوں، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کروں لیکن اہل بیت کی بتائی ہوئی راہ پر چلنے کے لیے تیار نہ رہوں، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کروں لیکن اہل بیت نے حرام سے منع کیا میں حرام سے رکوں نہیں، ظلم سے منع کیا میں ظلم سے رکوں نہیں، ظالموں کا ساتھ دینے سے منع کیا میں ظالموں کا ساتھ دوں. اہل بیت نے اگر مجھے اپنے ماننے کا اور اطاعت کا حکم دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور میں اپنے زمانے کے سلمان بنے. اپنے زمانے کے سلمان فارسی جا رہے تھے، آگے رسول کریم تھے. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ رسول جہاں قدم رکھتے ہیں سلمان بھی وہیں پر قدم رکھتے ہیں. پوچھا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ نے اطیع اللہ و اطیع الرسول کہہ کر مجھے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ظاہری طور پر اس دنیا میں بھی جب کبھی میں نبی کے ساتھ چلوں تو میرا قدم وہی پڑے جہاں نبی کا قدم پڑا ہے، تاکہ میں مکمل طور پر نبی کی اتباع کر سکوں. یہ اتباع ہے، یہ اتباع ہے، یہ اتباع ہی محبت ہے. اتباع ہی محبت ہے. محبت بغیر اتباع کے ممکن نہیں ہے، چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو. سمجھ آ رہی ہے میں کیا کروں؟ محبت کا دعویٰ کبھی بھی کافی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے قل، ان سے کہیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو، چونکہ یہی اتباع آپ کو اللہ تک پہنچاتی ہے. اس لیے کوئی شخص اگر کہے میں علی کا عاشق ہوں تو وہ عشق تب تک عشق نہیں ہے جب تک اس کا قدم وہاں نہ ہو جہاں علی کا قدم ہے. جب تک اہل البیت کی محبت معیار حیات نہ بنے، جب تک اہل البیت کا کلام معیار زندگی نہ بنے، جب تک اہل البیت کی دکھائی ہوئی راہ میرے لیے راہنما اصول نہ بنے، جب تک اہل البیت کی محبت میری محبت اور ان کا بغض میرا بغض نہ بنے، جب تک اہل البیت کا محبوب میرا محبوب نہ ہو، جب تک اہل البیت کا دشمن میرا دشمن نہ ہو، تب تک میں نہ علی والا ہوں نہ اہل البیت والا ہوں. اس لیے اہل البیت کا بننا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ مجھے دنیا بھی ملے اور خدا بھی ملے. جب آپ اہل البیت کے بننا چاہیں گے تو مشکلات ہوں گی. جب آپ اہل البیت کی راہ پر چلنا چاہیں گے تو مشکلات آئیں گی، امتحانات آئیں گے، ابتلاءات آئیں گے، سختیاں آئیں گی، جیلیں آئیں گی، FIR ہوں گی، آپ کے خلاف پروپیگنڈے ہوں گے، قتل ہوں گے، مختلف قسم کی مشکلات کا شکار ہوں گے. پامردی اور استقامت بتاتی ہے کہ میں کتنا علی والا ہوں. آسائش کے دنوں میں علی علی کروں اور مشکل کے دنوں میں گھروں میں چھپ جاؤں تو یہ علی کی محبت نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام تشریف لائے مدینہ سے مکہ کی طرف، اور جب مکہ سے نکلے کوفہ کے لیے، رستے میں ایک جگہ آپ نے دیکھا ایک بہت بڑا باغ ہے. پوچھا یہ کس کا ہے؟ بتایا گیا فلان صحابی رسول. کہا اچھا. اس واقعے کو شیعہ سنی سب نے نقل کیا ہے، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی بات کروں
وہ روایات نقل کروں جن کو شیعوں نے بھی بیان کیا اور سنیوں نے بھی، تاکہ کسی کو اختلاف کا کوئی موقع نہ ملے۔ اس کی ذرا غور کیجیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ پوچھا کہ یہ باغ کس کا ہے؟ کہا فلان صحابی۔ کہا اچھا قافلہ روک دو۔ قافلہ روک گیا، آپ باغ کے اندر تشریف لے گئے۔ جب صحابی رسول نے دیکھا کہ امام حسین تشریف لائے ہیں، بھاگتے ہوئے آیا، قدموں پہ گرا، یا ابن رسول اللہ آپ نے آج ہم پر تو بہت بڑی مہربانی کر دی، عنایت کر دی، ہمارے اس کھیت میں اس باغ میں آپ تشریف لائے۔ کہا کہ ہاں میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ آپ حکم فرماتے میں حاضر ہو جاتا۔ نہیں، میں تم سے ملنے آیا ہوں، کام ہے، حکم فرمائیے۔ حکم یہ ہے کہ میں کوفہ جا رہا ہوں، تم اٹھو اور ہمارے ساتھ چل پڑو۔ اس نے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان، میرا مال آپ پر قربان، میری اولاد آپ پر قربان، میں ہمیشہ تیار ہوں، لیکن ایک مشکل ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ آپ کھیتی دیکھ رہے ہیں، اتنی بڑی وسیع زمین، اتنے باغات، اتنے کھجور کے درخت، اتنا سارا کام اور محنت، میں جب نکل جاؤں گا تو یہ سارا تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے میں ایک کام کرتا ہوں، وہ کیا؟ میں اپنا گھوڑا اور اپنی تلوار آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے میں یہ کام اپنا کمپلیٹ کر لوں۔ امام حسین واپس چلے، فرمایا کہ تلوار بھی اپنے پاس رکھو، گھوڑا بھی اپنے پاس رکھو، نہ مجھے تمہارے گھوڑے کی ضرورت ہے نہ مجھے تمہاری تلوار کی ضرورت ہے۔ کہا یا ابن رسول اللہ میری طرف سے حصہ سمجھیے۔ فرمایا میں تم سے تمہارا حصہ لینے نہیں آیا تھا، تمہیں نجات دلانے آیا تھا۔ جو اپنے وقت کے امام کے ساتھ چل پڑتا ہے، زندہ رہے تب بھی نجات پاتا ہے، مر جائے تب بھی نجات پاتا ہے۔ کہا میں تمہیں نجات دلانے آیا تھا، اگر نجات نہیں پانا چاہتے تو کوئی بات نہیں، چند دن کی زندگی ہے، گزار دو۔ پلٹے، کچھ قدم آگے گئے، پیچھے سے آواز آئی یا ابن رسول اللہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک میری گزارش ہے۔ بولو۔ یہ میں نے جو باغ بنایا ہے یہاں پر کافی سارے کنویں میں نے کھودے ہیں اور ان کنووں میں سے پانی نکل آیا ہے، لیکن پانی کھارا ہے، میٹھا نہیں ہے۔ آپ ایک مہربانی کر دیجئے چونکہ آپ وقت کے امام ہیں، ذرا دیکھیے امام کو پہچانتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہ پہچانتا ہو، امام کے طاقت اور قدرت سے واقف بھی ہے، امام کے تصرف سے واقف بھی ہے، امام کی ولایت سے واقف بھی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ ابن رسول اللہ مجھے پتا ہے آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں، بس ایک آپ سے گزارش ہے، کیا میرا یہ پانی جو ہے اس کو میٹھا کر دیجئے، کھارا پانی ہے میٹھا کر دیجئے۔ فرمایا کہ اچھا چلو، کنویں کے قریب گئے، کہا پانی نکالو، اسے ڈول سے پانی نکالا، آپ نے اپنی زبان سے لعاب دہن اس پانی میں ڈالا اور اس کو واپس کنویں میں انڈیل دیا اور اس کے بعد فرمایا جاؤ تمہارے سارے کنووں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ عزیزان گرامی، میرے جوان بھائیوں، میرے بزرگوں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں غور سے سنیں، حسین ابن علی اور آل علی کا دامن تھامو گے تو کنویں کا پانی بھی میٹھا ہو جائے گا اور حسین بھی مل جائیں گے، لیکن اگر صرف دنیا طلب کرو گے تو دنیا تو ملے گی، علی اور آل علی نہیں ملیں گے۔ اس لیے یاد رکھو کہ اگر دنیا چاہتے ہو تو محمد و آل محمد کے دامن سے اس طرح سے وابستہ ہو جاؤ جس طرح قرآن نے کہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی لے کر آئے مضبوطی سے پکڑو اور جس سے منع کیا اسے مکمل طور پر خود کو روک لو، یہی دین ہے، یہی ولایت ہے۔ ولایت معجزے سننا اور سنانا نہیں ہے، ولایت صرف محبت کے دعوے کرنا نہیں ہے۔ اس لیے روایات ہیں اہل بیت کی، جو لوگ صرف محبتوں کا دم بھرتے ہیں ان کے لیے کہ یاد رکھو ایک دل میں دو محبوب نہیں ہو سکتے، ایک دل میں دو محبوب نہیں ہو
جب آپ کہتے ہیں ولایت علی اور ولایت رسول تو یہ دو ولایتیں نہیں ہیں، یہ ایک ولایت ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، علی اور آل علی ہے۔ ولایت ایک ہی ہے، افراد تین ہیں، ایک خدا ہے، ایک رسول ہے، ایک بعد کے اہل ایمان ہے، لیکن تینوں میں ولایت ایک ہی ہے۔ اگر علی ولی اللہ پڑھتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم محمد رسول اللہ بھی کہتے ہو، اسی علی ولی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہو۔ لیکن اگر کہو لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ نہ کہو تو نہ لا الہ الا اللہ قبول ہے نہ محمد رسول اللہ قبول ہے۔ اس لیے کہ تینوں کی گواہی ایک گواہی ہے، تینوں کی محبت ایک محبت ہے، تینوں کی ولایت ایک ولایت ہے۔ اس لیے دین لینا ہے تو علی اور آل علی سے، دین لینا ہے تو علی اور آل علی سے۔ آج پورے پاکستان کے اندر کوشش ہی ہو رہی ہے، جو کام اموی دور میں امویوں نے کیا، آج پورے پاکستان میں بڑی تندہی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ مسلمانوں سے علی اور آل علی کو چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے، اور مسلسل ہو رہی ہے، ہر لحاظ سے ہو رہی ہے۔ اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا چونکہ ٹائم نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھو، اگر ہم دامے درمے سخنے عملاً میدان عمل میں جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے اگر ولایت علی کا دم بھرتے ہیں تو ہماری ان مجالس میں، ان جلسوں میں، اجتماعات میں، خوشیوں میں، غم میں، جہاں موقع ملے وہاں پر چاہے سامنے کوئی بیٹھا ہو، علی کی ولایت بھی پہنچاؤ، علی کی محبت بھی پہنچاؤ، علی کا رستہ بھی پہنچاؤ، اور علی کے دشمنوں کو بے نقاب بھی کرو، اور دنیا کو بتاؤ کہ چاہے تم کچھ بھی کر لو علی کا ساتھ ہم دیں گے، اور اس وقت تک دیں گے جب تک ہماری آخری سانس موجود ہے۔ صلوات و جیبت محمد و آل محمد۔ ایک دور پہ ذرا اونچی آواز سے صلوات و جیبت محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، چیلنجز بہت زیادہ ہیں، بے تحاشا چیلنجز ہیں، ہر لحاظ سے چیلنجز ہیں، لیکن یاد رکھو علی کا رستہ یعنی نبی کا رستہ، نبی کا رستہ یعنی خدا کا رستہ، اللہ نے اپنے رستے کی حفاظت کر دی ہے، اور وہ رستہ ہمیشہ زندہ رہے گا، چاہے پوری دنیا مل کر مخالفت کرے، چاہے میں آپ ہم ہوں یا نہ ہو، اللہ نے اس رستے کو مضبوط رکھتا ہے اور زندہ رکھتا ہے۔ اس لیے کہ اس پوری دنیا اور اس پورے عالم کے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے، توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، عالم کے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اس عالم کی حکومت اور حاکمیت اللہ نے علی کی اولاد کے سپرد کرنی ہے، علی کا آخری بیٹا آنا ہے، اور اس نے پوری دنیا میں حکومت کرنی ہے۔ وہ زمانہ اب قریب آ چکا ہے، وہ زمانہ اب قریب آ چکا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب تشیع کو لوگ کتابوں میں دیکھتے تھے، اب اس وقت ذرا سوچئے گزشتہ 1400 سالوں میں کبھی ایسا دور نہیں آیا، 1400 سالوں میں سقیفہ سے لے کر آج تک، توجہ چاہیے آپ میں سے ہر فرد کی، گزشتہ 1400 سالوں میں کبھی ایسا دن، ایسا وقت نہیں آیا کہ علی والے پوری دنیا میں اتنے مضبوط ہوں کہ اللہ کے ان دشمنوں کے مقابلے میں جو پوری دنیا میں طاقت کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اگر کوئی مضبوط سے مضبوط نظریہ کھڑا ہے اور پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہے اور مکمل
ایمان کے ساتھ کھڑا ہے اور ایک لمحے کے لیے پسپا ہونے کو تیار نہیں ہے تو وہ علی کے بیٹے ہیں. اور وہ علی کے بیٹے چاہے لبنان میں بیٹھے ہو, چاہے یمن میں بیٹھے ہو, چاہے عراق میں بیٹھے ہو, چاہے ایران میں بیٹھے ہو, جہاں جہاں آپ دیکھتے ہیں وہاں پر علی اور فاطمہ کے بیٹے کھڑے ہیں اور پوری دنیا کے کفر اور شرک کے مقابلے میں ایک مٹھی بن کر کھڑے ہیں. پوری تاریخ میں ایسا منظر آپ نہیں دیکھتے. اور آنے والا وقت اسی کا تسلسل ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ تشیع یعنی علی کا رستہ, تشیع یعنی انبیاء کا رستہ, تشیع یعنی قرآن کا رستہ, آنے والے ہر دن, ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ رستہ مضبوط سے مضبوط تر اور طاقتور سے طاقتور ہوتا جائے گا. اب میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ اس قافلے میں ہم نے شریک ہونا ہے یا تماشائی بننا ہے. توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم نے شریک ہونا ہے یا تماشائی بننا ہے. اسی صحابی کی طرف سے ہم نے اگر اطہار سے صرف دنیا کی حاجات ہی نہیں ہے, دنیا کی حاجات کہ کسی کے گھر میں کھانا نہیں ہے ہمیں کھانا چاہیے تو مولا ہمیں عطا کرے, بیمار ہے شفا عطا کرے, دعائیں قبول نہیں ہوتی دعائیں قبول کروا دو. اگر یہی چیزیں ہیں تو یہ اس کو بھی ملی جس نے حسین کا ساتھ نہیں دیا. ہدف یہ نہیں ہے, اصل کو پکڑے یہ چیزیں ہوتا جاتی ہیں, اصل کو پکڑے. اور اصل کیا ہے؟ علی اور آل علی, علی اور آل علی کا رستہ. اگر اس رستے پر ہم ایمان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو پھر ہمارے پاس صرف دنیا نہیں آخرت بھی آ جاتی ہے. پھر انسان اس مرحلے تک پہنچتا ہے کہ خود اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پاتی ہے. اس لیے کہ ایک مومن, ہم تو عام اصطلاح میں ہر ایک کو مومن کہہ دیتے ہیں, لیکن اہل البیت کے ہاں مومن کون ہے؟ فرمایا مومن وہ ہے جب زبان سے وہ کسی کام کے ارادے سے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ چونکہ اللہ کی ولایت, نبی کی ولایت, علی کی ولایت میں داخل ہو چکا ہے, نتیجتاً اس کی زبان سے نکلنے والا یہ کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی کام کرتا ہے جو قرآن میں اللہ کے حوالے سے ہے کہ اللہ جب کن کہتا ہے تو ہر کام ہو جاتا ہے. مومن جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو جس کام کے ارادے سے پڑھتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے. اس لیے ایمان کے اس مرحلے کو ہمیں ٹارگٹ کرنا ہے, اس مرحلے کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے اور اپنے وقت کے امام کو پہچاننا ہے, اپنے وقت کے اس امام کو جو مجھے دیکھ رہا ہے, جو آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ جمعے کا دن کل گزرا ہے غالباً, جمعے کے دن کی کچھ عبادات ہیں ان میں سے ایک زیارت ہے, اور جمعے کے دن کی زیارت کس کی ہے؟ امام عصر کی. امام عصر کی زیارت میں آپ ایک جملہ پڑھتے ہیں السلام علیک یا عین اللہ فی خلقہ, میرا سلام ہو آپ پر جو مخلوق کے درمیان اللہ کی آنکھ ہے, مخلوق کے درمیان اللہ کی آنکھ. تو وہ امام جو مخلوق کے درمیان اللہ کی آنکھ ہے وہ ہمیں دیکھ رہی ہے, وہ آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے, آپ کو بھی دیکھ رہی ہے, مجھے بھی دیکھ رہی ہے. اگر میں بے حیا ہو جاؤں تو بات ہو رہی ہے, میں اگر اس کے باوجود کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اگر نافرمانی کروں تو بات ہو رہی ہے, باوجود اس کی کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. وقت کا امام, وقت کا مولا, مہدی آخر الزمان مجھے دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود میں اگر دنیا پرست بن جاؤں تو یہ میری بے حیائی ہے, گناہ کروں تو یہ میری بے حیائی ہے, واجبات ترک کر دوں تو یہ میری بے حیائی ہے, فرائض ترک کر دوں تو یہ میری بے حیائی ہے, پیسے کے لیے دین بیچوں تو یہ میری بے حیائی ہے, دنیا کے لیے ظالموں کے سامنے جھک جاؤں تو یہ میری بے حیائی ہے. اگر
دین پر مشکل وقت آئے اور میں پیسہ اور اپنی جان بچاؤں تو یہ میری بے حیائی ہے. وہ دیکھ بھی رہا ہے اور نوٹ بھی کر رہا ہے. آؤ مل کر فیصلہ کریں کہ اے وقت کے امام آپ گواہ رہیے کہ ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور آپ کو اپنا امام مانا ہے. اب ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے. اگر اس ارادے کے ساتھ آج اس مجلس سے ہم اٹھتے ہیں تو یقین جانیے آج ہماری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. ارادہ شرط ہے, ایمان شرط ہے. یاد رکھیے فرائض کبھی بھی ترک نہ کریں, نماز ہو, روزہ ہو, باقی تمام امور. اور اسی طرح سے گناہوں کی طرف کبھی بھی نہ جائیں, چاہے وہ جھوٹ ہو, چاہے وہ تہمت ہو, چاہے وہ غیبت ہو, چاہے وہ دوسروں کے حوالے سے بدگمانیاں ہو. چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے نہ توڑیں, گناہ عظیم ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ہی مومن بھائی پر الزامات نہ دھریں, گناہ عظیم ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ہی مومن بھائی کو گالیاں نہ دیں, گناہ عظیم ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ہی مومن بھائی کو دنیا کے سامنے بے عزت نہ کریں, گناہ عظیم ہے. نہ اس سے علی راضی ہے, نہ اس سے فاطمہ راضی ہے. ہمیں مومن بننا ہے, مومن. چونکہ یہ ایام عید کے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہمارے سید بزرگوار ذاکر نے بڑی اچھی عزاداری کی, مسائب پڑھ لیے. اب میں مسائب نہیں پڑھوں گا, میرے بعد بھی ذاکر نظام تشریف فرمائے وہ انشاءاللہ آپ کو فیضیاب کریں گے. چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں مسائل نہیں پڑھتا, صرف یہ جملہ ضرور عرض کروں گا کہ دنیا چاہتے ہو علی کا دامن تھامو, آخرت چاہتے ہو علی کا دامن تھامو. اور علی کا دامن تھامنے کا مطلب یہ ہے جہاں علی نظر آتے ہیں وہاں نظر آؤ, جہاں علی نظر نہیں آتے وہاں نظر نہ آؤ. علی جھوٹ سے دور ہے, علی حرام سے دور ہے, علی گناہ سے دور ہے. میں اگر علی کا دامن تھامتا ہوں تو مجھے بھی دور ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کی زندگیوں میں وہ برکت اور وہ رحمت جو علی اور آل علی کے طفیل اللہ نازل کرتا ہے ہم سب کو وہ نعمتیں عطا فرمائے. آخری ایک روایت عرض کرتا ہوں, آخری روایت, مسائل نہیں پڑھ رہا. یہ یاد رکھیے کہ یہ جو محبت اہل البیت, محبت اہل البیت, یہ محبت اہل البیت اس دنیا میں بھی کام آتی ہے, موت کے وقت بھی کام آتی ہے, قبر میں بھی کام آتی ہے, حشر میں بھی کام آتی ہے. امام صادق علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, سربازہ اونچی آواز سے سب مل کر پڑھیں. فرمایا کہ روز محشر جب ساری مخلوقات حضرت آدم سے لے کر تا قیامت آنے والے تمام انسان کھربوں کی تعداد میں سارے انسان جب محشر میں جمع ہوں گے, سب رو رہے ہوں گے, پیٹ رہے ہوں گے, چیخیں بلند ہوگی کہ اب ہمیں جہنم بھیجا جا رہا ہے, کیسے ہم نجات پائیں. ان کے درمیان جو اہل ایمان ہوں گے, جو اہل اسلام ہوں گے, وہ بھی پریشان ہوں گے کہ ہمارے اعمال اتنے برے ہیں, اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ایسے موقع پر صادق آل محمد کی حدیث ہے, فرمایا کہ رسول کریم ندا دیں گے بیٹی فاطمہ کہاں ہو, بیٹی فاطمہ کہاں ہو. سارا محشر آنکھیں کھول کر دیکھے گا جواب کہاں سے آتا ہے. ایک غیب کی آواز آئے گی, لوگوں نگاہیں جھکا دو فاطمہ کی سواری آ رہی ہے. جب لوگوں کی نگاہیں جھک جائے گی 70,000 فرشتوں کی جرمٹ میں بی بی تشریف لائے گی, بابا کی بارگاہ میں کھڑی ہو جائے گی. جب کھڑی ہوگی رسول کریم پکاریں گے بیٹی فاطمہ. یہ جو لوگ ہیں ان کے درمیان اہل ایمان, اہل اسلام, وہ لوگ جنہوں نے ہمارا کلمہ پڑھا ہے, پریشان ہیں, ان کو شفاعت چاہیے, ان کی شفاعت کے لیے کیا لے کر آئیے. یاد رکھیے, دیکھیے ہمیں اللہ نے کتنی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. جب رسول کریم نے فرمائے کہ بیٹی ان گناہگاروں کی شفاعت کے لیے کیا لے کر آئی ہو, تو جواب میں بی بی دو عالم اپنی چادر کے اندر سے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکالے گی. سارا محشر اب
اضطراب کے ساتھ دیکھے گا کہ ان ہاتھوں میں کیا ہے. کیا دیکھیں گے؟ دیکھیں گے 2 کٹے ہوئے بازو لٹک رہے ہیں. جب ان کٹے ہوئے بازو پر نگاہ پڑے گی، بابا پوچھیں گے رسول خدا کہ بیٹی یہ کیا ہے؟ جواب میں فرمائیں گی بابا جان میں کربلا سے اپنے بیٹے عباس کے دونوں کٹے ہوئے بازو اس امت کی شفاعت کے لیے لے کر آئی ہوں. وہ ہستیاں، اس لیے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی شفاعت اس دنیا میں بھی اور مرتے وقت بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.